بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرحاد علی تیمور، دیوتا، ایک بہت ہی اچھا داستان، ایک ایسے نوجوان کی کہانی جس کی صلاحیتوں نے دنیا بھر کے طاقتور ملکوں اور انسانوں کو دھول چٹا دی۔ اپنے ملک کی بقا کے لیے پوری دنیا سے لڑ گیا، جہاں گیا اپنے نام کا سکہ جمایا، جسے بچپن میں نہ ماں کا پیار ملا نہ باپ کا، جو ماں کی گود کو ترستا رہا، جسے نفرت ہی نفرت ملی۔ تو جناب اس کی طرف چلنے سے پہلے آپ پلیز چینل کو سبسکرائب کریں، لائک اور شیئر کریں تاکہ ہر آنے والی قسط آپ کو فوری مل سکے۔ دیوتا فرحاد علی تیمور، قسط نمبر 246 یہ سونیا بھی قانون کا ساتھ دیتی ہوئی یہاں تک آئی ہے۔ ہم کیسے یقین کر لیں یہ جو تم سو جیسے قانون کے محافظ تک ہمیں پہنچائے گی؟ کیسے نہیں پہنچائے گی؟ آرتھر نے کہا، ہم اس کے ساتھ چلیں گے، اگر یہ ذرا بھی چالاکی دکھائے گی تو ہم اسے گولی مار دیں گے۔ ٹابا اپنے ساتھیوں کے ساتھ سونیا کو لے کر کمرے سے باہر جانے لگا۔ آرتھر روت کے بازو میں گولی ہڈی بٹھانے کے لیے وہیں رہ گیا تھا۔ تب میں نے سونیا کے دماغ میں جھانک کر کہا، ہیلو سونیا، تم انہیں کمرے میں واپس لے کر جاؤ اور مغربی دیوار سونگنے کے بعد بتاؤ کہ میں کہیں قریبی مغرب کی سمت پایا جا سکتا ہوں۔ سونیا نے میری ہدایت پر عمل کیا، انہیں واپس کمرے میں لے گئی اور انہیں بتانے لگی کہ میں کہاں پایا جا سکتا ہوں۔ اس کی بات سن کر فٹابا نے کہا، اس کا مطلب ہے وہ کمبخت ابھی تک چور راستے میں بھٹک رہا ہے۔ یہ کہتے ہوئے وہ جنوب کی سمت دیوار کی طرف گیا، پھر ایک الماری کو کھولتے ہوئے کہا، میرے پیچھے آؤ اور سونیا سے ہر لمحہ محتاط رہو۔ وہ لوگ فٹابا کے پیچھے سونیا کو ساتھ لے کر الماری کے اندر داخل ہونے لگے۔ میں دوسری الماری سے نکل کر پھر رینی کے کمرے میں آ گیا اور سونیا کو سمجھا دیا کہ وہ تھوڑی دیر تک انہیں چور راستے میں بھٹکاتی رہے۔ اس کے بعد میں پھر اپنے کمرے کے دروازے پر آیا، جیب سے ریوالور نکال کر دروازے کو ایسگی سے کھولا۔ آرتھر فرش پر درازنوں بیٹھا ہوا تھا، اس کی پشت میری جانب تھی اور وہ روت کے بازو کی ہڈی بٹھانے کی کوشش کر رہا تھا۔ میں نے بہت ایسگی سے دبے قدموں اس کی طرف بڑھنے لگا۔ روت نے تکلیف کی شدت سے کراہتے ہوئے دوسری طرف منہ کیا تو میں نظر آ گیا۔ وہ چیخ کر بولی، جو تھو 900۔ آرتھر فوراً میری طرف پلٹا۔ وہ کب پیچھے رہ سکتا تھا؟ میں نے اس کے منہ پر ایک زوردار ٹھوکر ماری۔ وہ روت پر سے ہوتا ہوا الٹ کر دوسری طرف چلا گیا۔ وہ فرش سے فوراً اٹھتے وقت اپنی جیب سے ریوالور نکالنا چاہتا تھا۔ میں نے بلا تاخیر گولی چلا دی۔ ٹھائیں کی آواز کے ساتھ ہی آرتھر کی چیخ بلند ہوئی، پھر وہ اپنا دایاں بازو تھام کر دوبارہ فرش پر گر پڑا۔ میں نے قریب پہنچ کر اس کی جیب سے ریوالور نکالتے ہوئے کہا، اب روت کے ساتھ تم بھی یہیں لیٹے رہو، شاید کوئی تیسرا تم دونوں کی مرہم پٹی کرنے آ جائے۔ میں اس کا ریوالور جیب میں رکھتے ہوئے کمرے سے باہر آ گیا۔ اس دروازے کو باہر سے بند کرنے کے بعد میں پھر رینی کے پہلے والے کمرے میں آیا۔ میں نے سونیا کے دماغ میں جھانک کر دیکھا، اس کے ساتھ جتنے آدمی تھے وہ سب فائرنگ کی آواز سے چونک گئے تھے۔ چونکہ قلعہ میں آواز چاروں طرف گونجتی ہے، اسی لیے وہ فائرنگ کی صحیح سمت کا اندازہ نہیں ہو سکا۔ میں نے فوراً سونیا کو ہدایت کی، سونیا اب ان سے کہو کہ جہاں روت زخمی پڑی ہے وہاں سے میری بو آ رہی ہے۔ سونیا نے جیسے ہی انہیں بتایا وہ بے تحاشا اس طرف بھاگنے لگے۔ بدحواسی کے باوجود انہیں سونیا کا خیال تھا کہ کہیں وہ اور دن کے لیے مصیبت نہ بن جائے۔ جب وہ بھاگتے ہوئے کمرے میں پہنچے تو اب روت کے ساتھ آرتھر بھی وہاں فرش پر نظر پڑا آ رہا تھا اور سب ایک دوسرے کا منہ تکنے لگے۔ اب ان کے دلوں میں دہشت بیٹھ گئی تھی، کیونکہ میں ان میں سے ایک ایک کو چن کر ہاتھ پاؤں سے بیکار کر رہا تھا۔ ٹابا نے سونیا کو گھور کر دیکھتے ہوئے کہا، تم نے ہمیں دھوکا دیا، تم نے اس وقت جنوتھر سو کی بو نہ سونگ لی جب وہ اس کمرے میں آرتھر کے پاس آیا تھا۔ سونیا نے جواب دیا، جنوتھر سو ادھر سے ادھر پوزیشن بدلتا جا رہا ہے۔ ایس صورتحال میں فوراً یہ نہیں بتا سکتی تھی۔ اگر بو سونگ کر اپنے شکار تک پہنچنا آسان ہوتا تو میں بہت پہلے سوزوکو تک پہنچ چکی ہوتی۔ ٹابا نے طنزی انداز میں پوچھا،
اب تو تم سمجھ رہی ہوگی کہ سوزو کہاں ہے۔ سونیا نے بھی طنزی انداز میں کہا، اچھی طرح سمجھ رہی ہوں، فی الحال تم لوگوں کو سمجھنا چاہیے جوتھن سو ہماری شہرہ کے قریب ہے۔ ٹابا اور موئسو موٹو ایک بار پھر ایک دوسرے کا منہ تکنے لگے۔ موئسو موٹو نے خوفزدہ ہو کر کہا، اب ہم میں سے کسی کو تنہا نہیں رہنا چاہیے۔ اچھی بات تو یہی ہے کہ ہمیں ایک دوسرے سے الگ کرے رہے، پھر ہم میں سے کسی کے پاس پا کر روتھ اور آرتھر کی طرح بیکار بنا دے۔ ٹابا نے کچھ دیر سوچنے کے بعد کہا، ہاں وہ بدماش یہی چاہتا ہے۔ اب ہم میں سے کوئی بھی کمرے میں تنہا نہیں رہے گا، کیونکہ یہ کمرہ اس کی کمینگاہ بن گیا ہے۔ کسی دوسرے کمرے میں اتنی آسانی سے حملہ نہیں کر سکے گا۔ موئسو موٹو نے انکار میں سر ہلاتے ہوئے کہا، مسٹر فٹابا، آپ یہ بھول رہے ہیں کہ وہ بدماش یہاں کے راستوں اور چور دروازوں کو بھی اچھی طرح جانتا ہے۔ وہ کہیں بھی پہنچ سکتا ہے۔ فٹابا نے کہا، میں اس قلعہ کو تم سے زیادہ جانتا ہوں۔ یہاں کچھ کمرے ایسے ہیں جہاں وہ دو چور دروازے سے نہیں پہنچ سکتا۔ آرتھر نے تکلیف سے کراتے ہوئے اور چلاتے ہوئے کہا، لعنت ہے تم دونوں پر، پہلے ہمیں طبی امداد پہنچانی چاہیے۔ تم لوگوں کو اپنی اپنی جان کا خوف کھایا جا رہا ہے۔ مجھے سہارا دے کر کھڑا کرو، میرے کمرے میں لے چلو پلیز۔ روتھ نے بھی کراتے ہوئے کہا، یہ لوگ خود غرض ہیں، انہیں ہماری تکلیف کا ذرا بھی احساس نہیں ہے۔ ان کی باتیں سن کر فٹابا اور موئسو موٹو نے سونیا کو اپنے اپنے ریوالوروں میں لے لیا۔ پھر ان دونوں جاپانیوں سے کہا کہ وہ روتھ اور آرتھر کو سہارا دے کر طبی امداد کے لیے لے جائیں۔ ایک جاپانی آرتھر کو سہارا دے کر اٹھانے لگا۔ فٹابا نے سونیا سے کہا، تم ہمارے ساتھ چلو، اب ہم تمہاری مدد سے کسی کی مصیبت میں نہیں پڑنا چاہتے۔ ہمیں پہلے ہی سمجھ لینا چاہیے کہ تم ایک مکار عورت ہو۔ سونیا ان کے ساتھ کمرے سے نکل کر کوریڈور سے گزرنے لگی۔ اس کی سوچ نے بتایا کہ اس کا کمرہ ایسا ہے جہاں سے کوئی چور دروازہ نہیں کھلتا۔ وہ سونیا کو اسی کمرے میں لے گئے۔ وہاں اس نے موئسو موٹو سے کہا وہ سونیا کو ریوالور سے کور کرے۔ پھر اپنا ریوالور رکھ کر ایک الماری سے سونیا کے لیے ہتھکڑی نکالنے لگا۔ وہ سوچ رہی تھی، میں اس طرح قید ہو کر نہیں رہ سکتی۔ یہ فٹابا جیسے میرے قریب آئے گا، میں اس پر جوڈو کا داؤ آزماؤں گی اور اسے موئسو موٹو پر پھینک دوں گی۔ میں نے اسے سمجھایا، نہیں سونیا، ایسی حرکت نہ کرنا۔ فٹابا ایک خطرناک فائٹر ہے، آسانی سے تمہارے داؤ میں نہیں آئے گا۔ پھر یہ کہ تم ایک ریوالور کی زد میں ہو، خود کو خطرے میں مت ڈالو۔ وہ جھنجھلا کر سوچنے لگی اور مجھ سے کہنے لگی، تمہیں شرم نہیں آتی؟ دور ہی دور سے نصیحتیں کر رہے ہو۔ کہا ان کے دماغ کو جھٹکے نہیں پہنچا سکتے؟ نہیں، میں تم سے کہہ چکا ہوں کہ اپنی صلاحیت کا مظاہرہ کروں گا، میرے دشمن ہوشیار ہو جائیں گے۔ اب تک وہ تذبذب میں ہیں اور مجھ پر شبہ نہیں ہو رہا۔ طریقہ کار یہی ہے کہ میں چپ چاپ دوسروں کے دماغوں میں جھانک کر معلومات حاصل کرتا رہوں۔ میں نے اب تک ان سب کے دماغوں کو خیال خوانی کے ذریعے چھیڑا نہیں، بلکہ صرف وہاں پڑا ہے۔ اس لیے کچھ خیال کرو۔ ان باتوں کے دوران فٹابا سونیا کو ہتھکڑی پہنا چکا تھا۔ ہتھکڑی کا ایک حصہ سونیا کی دائیں کلائی میں اور دوسرا حصہ پاؤں کے گھٹنے میں پہنا دیا۔ اب وہ فرش پر بیٹھ گئی تھی اور ذرا بھی اب قابل نہ رہی تھی اور ذرا بھی کسی کام کے قابل نہ رہی تھی۔ پھر فٹابا نے موئسو موٹو کو اس کمرے سے جانے کے لیے کہا، میں تنہا نہیں جاؤں گا۔ کیا تم چاہتے ہو بدماش میرے ہاتھ پاؤں بھی توڑ کر رکھ دے؟ بزدل کہیں گے۔ فٹابا نے ناگواری سے کہا، کیا تمہارے پاس ریوالور نہیں ہے؟ ریوالور تو آرتھر کے پاس بھی تھا، روتھ کے پاس بھی۔ فٹابا، تمہارے پاس ٹرانسمیٹر کا کافی بڑا سیٹ ہے، میں جانتا ہوں۔ جدید میکینزم کے تحت اس میں فریکوینسی تبدیل ہوتی ہے۔ تم اس کے ذریعے کرنل جوشو کے ٹرانسمیٹر کی گفتگو بھی سنتے رہے ہوگے۔ جواب دو، کیا میں غلط کہہ رہا ہوں؟ اس نے ٹرانسمیٹر اور مختلف آلات کی جانب کی نکیوں سے دیکھا۔ اس کا دماغ کہہ رہا تھا، یہ کامبخت ان مشینوں کو استعمال کرنا جانتا ہے۔
तभी ऐसी बात कह रहा है। इस सिलसिले में कोई झूठ काम नहीं आएगा। ये सोचने के बाद उसने इकरार कर लिया कि फ्रिक्वेंसी तब्दील करके दूसरों के ट्रांसमीटरों की आवाज़ें पकड़ी जा सकती है और इनसे राब्ता भी कायम किया जा सकता है। मैंने उससे कहा, ठीक है, अब तो कर्नल जोशुआ से राब्ता कायम करो। वो हिचकिचाने लगा। सोनिया ने बड़े प्यार से उसके सर को आहनी नाखूनों से सहलाते हुए कहा, मेरे फुटबॉल बेटे, देर न करो, वरना इन नाखूनों से फुटबॉल की हवा निकल जाएगी। वो मजबूरन ट्रांसमीटर की तरफ झुककर कर्नल जोशुआ से राब्ता कायम करने लगा। मैंने सोच के ज़रिए सोनिया से कहा, मेरी जान, जैसे ही राब्ता कायम हो तुम ट्रांसमीटर का माइक अपने हाथ में ले लेना, फिर कर्नल से वही बातें करना जो मैं सोच के ज़रिए तुमसे कहता जाऊँगा।